موجود ہیں ملتان کے علاقے پیر کالونی میں، اور ایک بہت ہی انوکھی داستان آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں شادی کے حوالے سے۔ ان کا نام ہے جی محمد کاشف، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہیں دلہا، آج سے 4 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی بلال چوک کے علاقے میں۔ جو ان کے سسر ہیں ان کا نام جو ہے ملک فیاض بھٹا ہے، لیکن ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے ان کو ہراساں کی دھمکی دی جاتی ہیں اور بذریعہ پولیس، تو ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جی بتائیے گا ذرا۔ السلام علیکم، میں کاشف بات کر رہا ہوں PU نمبر 3 سے۔ میری شادی کو 4 سال ہوئے ہیں۔ میں اپنی فیملی کو لے کر فیصل آباد میں میری جاب لگی ہے فیکٹری کے اندر، میں وہاں جاب کرتا ہوں۔ مجھے تقریباً اپنا 1 ماہ ہوا ہے وہاں پہ گئے ہوئے، تو میرے سسرال سے کوئی لڑائی وغیرہ، کوئی جھگڑا وغیرہ میرا نہیں ہے۔ بیچ میں ایک شیخ عمر شخص نامی ہے جس نے ہماری صلح کروائی تھی بیچ کے اندر نا، 3 سال میرا کچہری میں کیس چلتا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ہماری صلح کرائی جس کے اندر اس نے ہم سے باقاعدہ 70,000 روپے بھی ہم سے لیے ہیں اس نے، تو 3 اسٹام اس نے ہم سے لیے ہیں۔ 2 اسٹام کے اوپر ہماری تحریر ہوئی تھی کہ بھئی زمین بھی دینے ہیں، زیور بھی دینے ہیں اور کچھ بقایا جات بھی دینے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کوئی بقایا جات کچھ بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ زمین اور زیور ہیں وہ میرا نکاح ہوا تھا، وہ میں نے اپنی مسز کو دینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میری مسز نے مجھ سے لینا ہے۔ لیکن وہ جو شیخ عمر ہے اس نے میرے والد صاحب کے خلاف، میرے ماموں کے، میرے چاچو کے خلاف درخواست، میری والدہ کے خلاف درخواست دی ہے کہ بھئی لڑکے کا باپ جو ہے وہ لڑکی کو زمین بھی دے، زیور بھی دے، اور اس کا نام کہتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور مجھے تھانوں سے کال بھی آ رہی ہے، 3-4 دفعہ مجھے تھانے سے کال آئی ہے۔ پہلے SHO راجہ اکبر تھا، اس کا تبادلہ ہو گیا، کوئی دوسرا SHO ہے، اس کا نام نہیں مجھے پتا، تو وہاں سے بھی مجھے 3-4 دن پہلے کال آئی ہے۔ تو میں رات ہی وہاں سے میں نے ٹکٹ کروائی ہے، صبح 4 بجے میں ملتان پہنچا ہوں، کیونکہ میرے والدین پہ پرچہ ہو گیا تھا۔ SHO نے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ بھئی 3 بجے آپ لوگوں نے پیش ہونا، اگر آپ لوگ پیش نہ ہوئے تو آپ کے فیملی کو ہم اٹھا لیں گے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو آپ کی جو وائف ہیں اگر وہ بھی خوش ہیں تو کس طرح سے وہ آپ ہراساں کرتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے کیا مطالبات ہیں؟ آپ کے سسر کے کیا مطالبات ہیں؟ میرے سسر کے مطالبات یہ ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کہیں بھی جاتے ہیں میری بیٹی میرے پاس چھوڑ کے جائیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ میری جاب لگی ہے، ظاہر ہے مجھے وہاں پہ کپڑے بھی ملنے ہیں، کھانا بھی میں نے کھانا، ہر چیز ہے، ظاہر ہے بیگم میں شادی کی ہے، مجھے پکا کے دیں گی تو میں کروں گا۔ اگر میں وہاں پہ ہوٹلوں پہ کھاؤں، وہاں کھاؤں، تو مجھے تو پیچھے کچھ نہیں بچنا۔ اور مطالبہ زمین کا اور زیور کا کرتے ہیں لوگوں کے کہنوں پہ، ویسے ٹھیک ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، وہ ویسے ٹھیک ہیں۔ اگر لوگ انہوں آگے کہہ دیں گے، زیادہ تر وہ چل رہے ہیں شیخ عمر کے کہنے پہ۔ شیخ عمر کہتا ہے کہ تم پیسہ لگاؤ گے میری کال چلے گی، تو یہ سب کچھ شیخ عمر کے کہنے پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شیخ عمر جو ہے، ابھی اس نے ہی کہنے پر یہ میں SHO کو کہہ کر اس نے دھمکیاں دلوائی ہیں۔ CPO کے پاس وہ باقاعدہ کا 3 دفعہ مار کروا کے لے آیا کہ جی اب میری بیٹی مار دی ہے، میری بیٹی کو قتل کر دیا ہے، تو یہ ان کی بیٹی کھڑی ہے۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی وائف ہیں، آپ کا نام بتائیے گا اور دوسرا بتائیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہیں اور یہ کیا مسئلے مسائل ہیں، کیسے حل ہوں گے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، میرا نام بختاور ہے، میں خوش ہوں اپنے میاں کے ساتھ۔ نہیں تو آپ کے جو والد صاحب ہیں یا آپ کی جو فیملی ہے وہ ان کو کیوں اتنا ہراساں کر رہی ہیں؟ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی جبکہ 4 سال پہلے، تو کیا مسئلے مسائل؟ یہ میرے والد صاحب ماں باپ کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، یہ مجھے نہیں پتہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں جاؤں گی مجھے پتہ لگے گا، جانوں گی کیا بات ہے کیا نہیں ہے، کس چیز کا مسئلہ چل رہا ہے کس چیز کا نہیں چل رہا۔ آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ یہ جو آپ کے ہسبینڈ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، فیملی پہ پرچے کٹوائے جا رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ جائیں گے تو پتہ لگے گا نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی سن لوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر جاؤں گی پتہ لگے گا نا پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سن کے پھر پتہ لگے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نہیں اب تک جو کہانی آپ کے سامنے آئی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ فیصل آباد سے ہو کے آئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ صحیح برتاؤ ہے، خوشحال ہے، اب زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کو ون سائیڈڈ تو ایک طرف لینا ہوگا، کس کی طرف آپ جائیں گی کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ جب بات کریں گے آمنے سامنے بیٹھ کے کون غلط ہے کون سے، کن کی بات صحیح ہے کن کی غلط جا رہی ہے، پھر بیٹھ کے فیصلہ ہوئے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر میں اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ آخری کوئی مطالبہ، کوئی اپیل کوئی اداروں سے؟ میری مریم نواز سے اپیل ہے کہ یہ نکاح نامے جو ہوتے ہیں اس پہ لڑکی والے شرائط لکھوا لیتے ہیں لیکن بعد میں ذلیل بہت کرتے ہیں۔ میری مریم نواز سے یہ اپیل ہے کہ غریب بھائی بھی ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ایک دفعہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بار بار نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوتی ہیں، تو لوگ شادیاں کرتے ہیں کہ اس گھر بسانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو لڑکی والے ہیں یہ بڑا ہراساں کرتے ہیں لوگوں کے کہنوں پہ۔ جب رشتہ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم نہیں دیکھ بھال کرتے، جب رشتہ ہو جاتا ہے نکاح نامے پہ اتنا کو لکھواتے ہیں، بعد میں کچہریوں میں جا کے کیس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دیں ہمیں یہ دیں۔ جب ہم کچہریوں میں جاتے ہیں تو جج جو ہیں وہ بھی ہماری نہیں سنتے، وہ عورتوں کی ہی سنتے ہیں، اور تھانوں میں جا کے درخواستیں کٹواتے ہیں۔ پھر جو SHO ہوتے ہیں تفتیشی ہوتے ہیں یہ پھر ہمیں کال کر کے دھمکی دیتے ہیں کہ سر آپ تھانے پہنچیں یہ کریں، کیونکہ اب ایمرجنسی ہوتی ہے۔ میں یقین کریں فیصل آباد تھا، میں فیکٹری میں جاب کرتا ہوں، مجھے ابھی جاب لگی ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے میں نے اپنی بیگم کو زمین زیور دینا ہے،
ٹھیک ہے، میں نکاح پہ لکھا میں نے دینا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مریم نواز سے میرا سوال ہے کہ جب نکاح میرے ساتھ ہوا تو وہ میرے والدین کیسے ادا کریں گے؟ جی بالکل جی، یہ تھی جی آج کی کہانی. ان کا مطالبہ یہ ہے حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے، اور جو سی پی او ہیں، جو آئی جی پنجاب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے ہراساں کی عرت ہے. ان کے لیے بھی قانون بنا جائے. جو بھی نکاح نامہ نکاح ہوتا ہے اس کے بعد جو شرائط لکھی جاتی ہیں، لڑکوں کے لیے بھی اتنے حقوق ہونے چاہیے جتنی لڑکیوں کے لیے. آج کل کے دور میں لڑکیاں جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ شوہروں کو یا ان کے گھر والے بلیک میل کرتے ہیں کہ جائیداد دو، زمین دو، لکھوا لیتے ہیں. تو ان کا یہی مطالبہ ہے محمد کاشف کا کہ ان کو جو ہے نا ریلیف دیا جائے اور ان کی جو مسئلے مسائل ان کو حل کیا جائے. جی بالکل.